پاکستان کے وہ دلکش مقامات جن کی حسین صبح اور پرسکون شاموں میں وقت گزارنے دور دور سے لوگ آتے تھے، دیکھتے دیکھتے خوفناک مناظر میں بدل گئے اور پیچھے ایسے بہت سے سوال چھوڑ گئے کہ سیاحت پر گزارا کرنے والے ان علاقوں کی مقامی آبادی اب آگے کیا کرے گی؟ پچھلے کچھ سال میں پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری میں زبردست بوم آیا تھا۔ خاص طور پر سوات میں ٹورسٹ صرف گرمیوں میں ہی نہیں بلکہ سردیوں میں بھی آنے لگے تھے، لیکن پھر سیلاب آیا اور یہاں بسنے والوں کے روزگار کو تباہ کر چلا گیا۔ میں ہوں خالد کرامت اور آج ہم انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مسلسل اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب آگے ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ بالکل بے یار و مددگار رہ گی، ابھی مجھے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن پتہ نہیں کہ شروع کر سکوں گا یا نہیں۔ یہاں ٹورسٹ آتے جاتے ہینڈی کرافٹ کا ڈیمانڈ بہت زیادہ تھا، تو میں نے ہینڈی کرافٹ کھول دیا، اس پہ 10-12 لاکھ روپے زمین بیچ کے ہینڈی کرافٹ کا کام شروع کیا۔ اس میں میرے پاس ہر چیز تھی، یہ پشمینہ تھی، انڈین پشمینہ تھی، سواتی جو پشمینہ تھی وہ بھی میرے ساتھ تھی، لیکن ابھی وہ سیلاب کے ساتھ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ ہینڈی کرافٹ کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور یہ کشمکش صرف عابد ہی کی نہیں ہے۔ 26 اگست کو آنے والے فلیش فلڈز نے پاکستان کے سیاحتی اعتبار سے بہت سے اہم مقامات کو نقصان پہنچایا، جن میں سوات، تیر، کالام، چترال، گلگت بلتستان، کوہستان کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ فی الحال ان علاقوں میں نقصان کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے 1500 کلومیٹر تک سڑکیں پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ پورے صوبے میں 73 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں رونق سے بھرے بازاروں والے علاقوں کا کیا حشر ہوا ہے، یہ آپ کو ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان بتائیں گے۔ یہ کوئی دریا نہیں ہے بلکہ یہ بحرین کا مین بازار ہے، جہاں سے اتنی رفتار میں پانی آ رہا ہے۔ 26 اگست کو جو سیلاب آیا وہ یہاں پر 3 منزلوں تک گیا ہے۔ اس سے یہاں پر دکانیں اور ہوٹل مکمل تباہ ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں ہوٹل ایسے بھی ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ کالام سے لے کر بحرین اور بحرین سے آگے بھی عمارتوں کو، اور وہ عمارتیں جو خاص طور پر اس 2002 کے بعد یا 2010 کے بعد تعمیر کی گئی ہیں، ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پر ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو سیاح آتے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ دریا کے کنارے رہتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دریا کے کنارے پہ تعمیر کریں، جس سے ٹورسٹ جو ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے بازار، دکانیں، ہوٹل، پارکنگ لاٹس اور ریسٹورنٹس وغیرہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنا رہے تھے۔ انفیکٹ پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری پچھلے کچھ برسوں میں اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کرتی رہی ہے اور سیاحت سے 40 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی روزگار ملتا ہے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے اپنی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں میں اتنے مقبول ہیں کہ ہر سال تقریباً 50 لاکھ سیاح یہاں کے مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور یہی ٹورزم یہاں کے ہزاروں مقامی افراد کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے مقامی معیشت کو سالانہ تقریباً 65 کروڑ ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ورلڈ بینک نے 2019 میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کر کئی ملین ڈالرز کے پروجیکٹ شروع کیے تھے۔ اس کے علاوہ لوکل ٹورزم اور معیشت کو تقویت دینے کے لیے حکومت نے 17 ارب روپے کی انویسٹمنٹ بھی کی تھی۔ مگر سیلاب نہ صرف سرکاری بلکہ کئی لوگوں کی ٹورزم میں پرسنل انویسٹمنٹ کو بھی بہا کر لے گیا۔ خاص طور پر کالام اور بحرین جیسے علاقوں میں، انفیکٹ کالام کے ہنی مون ہوٹل کی تباہی کی یہ ویڈیو گلوبلی وائرل ہوئی تھی۔ یہی نہیں، سیلاب نے ان ہوٹلز کو بھی نقصان پہنچایا ہے جو دریا سے فاصلے پر ہیں، اور ایسے ہوٹلز کے مالکان کا خیال ہے کہ انہیں دوسروں کی غلطیوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس میں 1 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی روپیز اسی سال میں نے لگائے تھے۔ ہم نے کوئی دریا کے ساتھ ہوٹل نہیں بنایا تھا، یہ دریا سے کافی دور تھے، لیکن دریا نے اپنا رخ چینج کیا ہوا ہے اسی ساتھ۔ یہ انتظامیہ کی غفلت ہی میں سمجھ لوں، وہ اجازت دیتے ہیں اور پھر یہ دریا جو ہے نا اس کو نکلنے میں راستہ کم پڑ جاتا ہے، تو اس کا بہاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دریا کے بیچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انتظامیہ کی کس غفلت کی بات کی جا رہی ہے اور یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں کہ بحرین اور کالام میں جس پیمانے پر تباہی ہوئی ہے کیا اسے ٹالا جا سکتا تھا؟
دراصل 2010 کے سیلاب کے بعد دریا کے بیچ میں یا دریا کے پاس عمارتوں کی تعمیر کو روکنے کے لیے 2002 کے ایک آرڈیننس کو 2014 میں ایک ایکٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ریور پروٹیکشن ایکٹ کے تحت دریا کے کنارے یا قریبی علاقوں میں تعمیرات کے لیے NOC حاصل کرنے کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسے میں لوگوں کی ناراضی کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے آخر بات اس نہج تک کیسے پہنچی۔ 2010 میں یہاں سیلاب آیا تھا، اس کے بعد ہمیں یہ سبق سیکھنا تھا کہ دریا کنارے ہم نے آبادیاں نہیں کرنی ہیں، لیکن 2010 کے بعد بھی اس پورے علاقے میں نئی عمارات کو بننے دیا گیا۔ پورے تحصیل بحرین میں دریا کے اندر بھی پلاٹس بننے لگے، تو اس کی وجہ سے یہ فلڈز کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ لوگوں کے سوال اور شکایتیں بجا ہیں، لیکن کیا حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ان سے غفلت یا غلطی ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو کیا آگے جا کر انہیں سدھارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بطور انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ پھر غلطیاں ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن سیکھتے ضرور ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تعمیرات ہیں یہ لوگوں کی پرائیویٹ زمینوں پر بنی ہوئی ہے۔ زیادہ تر انہوں نے اپنے گھروں، اپنے ذاتی زمینوں پر یہ تعمیرات بنائی اور انکروچ کیا سرکاری علاقے یا ان علاقوں کو انکروچ کیا جہاں ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد جب حکومت ایکشن لیا تو یہی لوگ کورٹس میں چلے گئے، عدالتوں میں چلے گئے۔ تو اب انشاءاللہ جب یہ فیز گزر جائے گا تو اس کے بعد جب ری بلڈنگ کا اور ریہیبلیٹیشن کا فیز سٹارٹ ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی مزید سخت قانون سازی بھی کی جائے گی، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو بھی مزید مضبوط کیا جائے گا، ایفیشینٹ بنایا جائے گا، ان کو مزید فعال بنایا جائے گا تاکہ ایسی ایکٹیویٹی دوبارہ نہ ہو۔ اور چیف منسٹر آفس کی جانب سے بیرسٹر سیف نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ایک بار ریسکیو مشن پورا ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی جن کا ذریعہ معاش چھن گیا ہے اور جن کے گھر، فصل، جانوروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ سیلاب کے متاثرین کے گھروں کی تعمیر میں فوج مدد کرے گی۔ لیکن فی الحال تو لوگوں کی جانوں پر بنی ہوئی ہے، ری اسٹرکچرنگ اور ری بلڈنگ کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اور ایسے میں ہم اس بنیادی سوال کی طرف لوٹ آتے ہیں کہ اس وقت تک وہ لوگ کیا کریں گے جن کا پورا انحصار ٹورزم سے آنے والی انکم پر تھا؟ ان کے بچے کیسے کھائیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ایسے خاندانوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔